آج انشاءاللہ ہم آیت 204 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور اذا جب، قوریا، قوریا جو ہے یہ پیسیو وائس ہے، جیسے ضربہ ہوتا ہے اس نے مارا، تو ضربہ ہوتا ہے وہ مارا گیا، قوریا پڑھا گیا۔ اسی طرح جب یضربو ہوتا ہے وہ مارتا ہے، اس کا پیسیو وائز ہوتا ہے یضربو، جیسے یہاں پر آ رہا ہے ترحمو، تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب پڑھا جاتا ہے القرآن، اور قرآن جو ہے پھر یہ رفع میں چلا جاتا ہے جب یہ نائب فاعل ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اس نے قرآن پڑھا تو ہم کہیں گے قرأ القرآن، اس میں نون پر زبر ہوتی ہے، اس میں نون پر پیش ہے۔ اس کو عربی گرامر میں آپ نائب فاعل کہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ فاعل کا قائم مقام۔ تو جب پڑھا جائے قرآن، اور قرأ یقرأ کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے اور پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب ہے پڑھ کر سنایا جائے۔ تو جب تمہیں پڑھ کر سنایا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سمع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اس سے جو باب استفعال ہے، استمع، اس نے دھیان سے سنا، یستمعو وہ دھیان سے سنتا ہے۔ یہ استمعو جو ہے یہ فعل امر ہے، فاستمعوا پس تم دھیان سے سنو، تم غور سے سنو، لہو اس کو۔ جب تمہیں قرآن سنایا جائے تو توجہ سے، غور سے اس کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، یہ انصتو کا بھی مطلب نصتا ینصتو کا ہوتا ہے چپ ہو کر سننا، خاموش ہو جانا، باب افعال بنتا ہے۔ انصتا ینصتو اس کا مطلب ہوتا ہے خود خاموش رہنا اور دوسروں کو خاموش کرنا بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، دونوں اس میں مطلب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی خاموش ہونا بھی ہے۔ اور ینصتو سے پھر جب آپ فعل امر بنائیں گے تو فعل امر کا رول جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جو مضارع کی نشانی ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، شروع میں آپ کو الف لگانی پڑتی ہے کیونکہ یہ باب فعال ہے، تو اس کی الف پر زبر آتا ہے انصت۔ اور یہاں پر جو الف آیا تھا وہ وصلی تھا، وہ فے سے جڑ کے الف کی آواز ختم ہو گئی، یہ ہو گیا فاستمیعوا۔ باب افعال کا جو الف ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، تو وہ موجود رہتا ہے، وہ پیچھے واو سے جڑنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوا۔ وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، کیونکہ سننے کا لفظ پہلے ہو گیا، تو اب اس کے بامحاورہ ترجمے میں ہم خاموش رہنا کر لیں گے، ویسے خاموش رہ کے سننا اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے، جب تمہیں قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ جب قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو تو شور مت مچاؤ، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ کرو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بنیادی طور پر تو یہ بات ہے مشرکین مکہ سے، کیونکہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو مت سننے دو، لوگوں کو اور چیزوں میں ڈالو، کنفیوژن کریٹ کرو، شور مچاؤ، لوگوں کو ادھر سے توجہ ہٹاؤ۔ بیکاز ان کو پتا تھا جب لوگ قرآن سنیں گے تو یہ تو جو عربی سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو چند آیتیں سن کر ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ تو کلام ایسے پائے کا ہے کہ انسان اس کو لکھ ہی نہیں سکتا، اوپر سے اس میں باتیں ایسی زبردست۔ تو جو مکے کے مشرک خاص طور سے سردار تھے ان کو تو اچھی طرح سمجھ بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اب وہ جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے تھے اپنی سرداری بچانے کے لیے، اور لوگوں کو بھی چاہتے تھے کہ وہ اس پر ایمان نہ لائیں، اس لیے وہ قرآن جب پڑھ کر سنایا جاتا تو شور مچاتے تھے۔ مین کانٹیکسٹ ان کا ہے، obviously یہ اپلائی پھر ہر جگہ ہوگا۔ اس کی جو اپلیکیشن ہے یا اس کا جو سیکنڈری میننگ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو کسی کو
تو غور سے اس کو سنو۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ سب نے یہی کی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں نے یہ نہیں کی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو۔ مثال کے طور پر اگر مولوی صاحب مسجد کے مائک کے اوپر، اسپیکر کے اوپر اگر قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا محلہ بس چپ کر جائے اور کوئی کام نہ کر سکے۔ جب سیٹنگ ایسی ہے جس کے اندر آپ کو قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو تو آپ خاموشی سے سنیں۔ اس آیت کی وجہ سے یا اس آیت کے کانٹیکس میں پھر ایک ضمنی بحث پیدا ہوئی، کیونکہ نماز کے اندر جو فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں ان کے اندر امام صاحب قرآن پڑھ کر سناتے ہیں مقتدیوں کو، اور مقتدی قرآن سنتے ہیں۔ تو اس آیت کے حکم کے تحت انہیں بالکل خاموش ہو کر، چپ کر غور سے سننا چاہیے۔ وہ پھر ہمارے یہاں اس میں اختلاف ہے، جو حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ نے خاموش رہ کے سننا ہے، جو شافعی ہیں اور جو ہمارے یہاں کے اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی الحمد شریف پڑھنی تو بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں جو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ہے انڈرسٹینڈنگ وہ زیادہ لاجیکل لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام قرأت کر رہا ہو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ الحمد پڑھیں، امام جو پڑھ رہا ہے وہ آپ کی ہو گئی، تو وہ آپ کی بھی قرأت الحمد امام کے بہاف پہ ہے، آپ نے وہ سن لی ہے، آپ نے اس آیت کے حکم کے تحت خاموشی سے سننی ہے۔ اور جن نمازوں میں وہ نہیں کر رہے ان میں شاید ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ نہ بھی کریں، تو امام نے الحمد پڑھ لیا آپ کی الحمد ہوگی، مگر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے کھڑے رہیں۔ وہ ویسے عجیب سی بات ہے کہ امام صاحب تو اپنی قرأت کر رہے ہیں اور آواز آپ کو نہیں آ رہی، کیونکہ وہ سری نمازیں ہیں ظہر کی اور عصر کی، اور اب آپ منہ بند کر کے کھڑے ہو، اس کی بھی لاجک نہیں مرتی۔ آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اپنا قرآن پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ چپ کر کے کھڑے رہیں۔ تو دیٹ لکس مور لاجیکل۔ بٹ یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو مکے کے مشرک یہ جو تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ڈٹائی کی وجہ سے تم قرآن کی آواز سنتے ہو، کانوں میں انگلیاں ٹھوک لیتے ہو، شور برپا کرتے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اگر تم اس طریقہ کار کو چھوڑو اور غور سے سنو تو صحیح کہ اس میں کیا تعلیم دی گئی، تو پھر تمہیں بھی اس سے رحمت حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایک ویسے ہی کسی بھی آرگومنٹیشن کے اندر لاجیکل، کامن سینسیکل، تہذیب کا سیولائزڈ میتھڈ یہی ہے کہ آپ کی جب ڈسکشن شروع ہوئی، دو لوگ آپس میں کسی اختلافی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ آداب میں شامل ہے کہ آپ اگلے کی بات نہ کاٹیں، اپنی بات بہت لمبی بھی نہ کریں کہ اس کی بس ہو جائے، اور مگر اگر آپ ایک ریزنیبل لمبائی کی بات کریں تو اگلے کا فرض ہے کہ آپ کی بات نہ کاٹیں، دوسرے کی بات غور سے سنیں۔ اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ رکھیں کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ مثلا جیسے یہی فاتحہ والا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو اس موضوع کے اوپر بھی لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر امام ابو حنیفہ نے یہ سوچا کہ جی فاتحہ بالکل بھی نہیں پڑھنی، ظہر اثر میں بھی نہیں پڑھنی، اور امام شافعی نے سوچا کہ نہیں فجر میں بھی پڑھنی ہے، ان میں اتنا زیادہ دونوں کی ایک طرف سے ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، تو دونوں نے کوئی غور کیا ہوگا، کچھ سوچا ہوگا، کوئی ان کے آرگومنٹیشن یا ان کی ظاہر سی بات ہے ان کی بھی کوئی سمجھ بوجھ ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے، یا یہ ہے مثلا اگر مجھے امام مالک کی بات زیادہ اپروپریٹ لگتی ہے تو میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی امام ابو حنیفہ کی بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ نے شروع ڈسکشن کرنی ہے کسی کے ساتھ بھی تو آپ نے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جی شاید اگلا آدمی صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے امام مالک تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو، مطلب اٹ کین بی اینی تھنگ، ان کی آرگومنٹیشن تو سنیں، ان کے دلائل تو سنیں۔ تو غور سے جب آپ ان کے دلائل سنیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنا فیصلہ کر سکیں گے۔ اچھا، اب امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور احمد ان کی رائے کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ بھی غلط ہو سکتی ہے، وہ بھی غلط ہو سکتی ہے،
قرآن کے متعلق تو اٹس سو سمپل، کیونکہ قرآن تو بالکل درست ہے۔ اب قرآن کے اگر کوئی سن لے غور کر کے، چپ کر کے، اگر کوئی خاموشی کے ساتھ قرآن سن لے تو اس کے بعد تو مسئلہ ہی حل ہے۔ کافی امید ہے کہ اس کو بات کی سمجھ آ جائے گی اور اس پر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ایک قرآن کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ آپ ایسی جگہ مثلا قرآن پڑھنا نہ شروع کر دیں جہاں پہ مثال کے طور پہ لوگ گپے لگا رہے ہیں۔ ہاں، اپنے گھر میں اگر آپ تلاوت لگا دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو یہ تلاوت ہو رہی ہے اور بیچ میں لوگ خواتین کام کر رہی ہیں اور کوئی انہوں نے ماسی کو کہنا ہے کہ ہانڈی میں چمچہ ہلا دو، یہ کر دو، وہ کہہ لیں اور تلاوت لگی ہوئی ہے، اس سے برکت بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ شاید وہ اچھی بات ہے۔ اس سے ایک اور ریلیٹڈ چیز ہے کہ اگر کسی کو شک پڑتا ہے، ہمارے یہاں بہت شک بھی پڑتے ہیں، بعض اوقات واقعی میں ہو جاتا ہے کہ جی جادو ہو گیا، تو جادو کا بھی جو بہترین علاج ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اچھا، سورہ بقرہ ظاہر سی بات ہے جب آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور جب نہیں بھی پڑھ سکتے تو جس جگہ آپ کو یہ اندیشہ محسوس ہو رہا ہے وہاں سورہ بقرہ لگا دیں، تو انشاءاللہ اگر کسی نے واقعی میں بھی جادو کیا ہے تو وہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی سے ضمناً یہ ہے کہ جادو سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے، بالکل پاک صاف رہیں، ہر وقت پاک صاف رہیں، اور اپنی نمازیں ٹائم سے پوری رکھیں، پورا بقرہ پڑھیں، آخری 2 صورتیں ہیں وہ پڑھیں، اور قرآن میں سے کچھ بھی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ کسی کو کوئی جادو سے اثر نہیں ہوتا۔ اور جادو کا جو اثر ہوتا بھی ہے بنیادی طور پر وہ نفسیاتی ہوتا ہے، یعنی جادوگر یہ نہیں کر سکتا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے وہ کوئی جن آئے گا اور آپ کے پیٹ میں چاقو مار کے چلا جائے گا، یا آپ کا چٹکی بجائے گا اور دیوار کی یا کمرے کی چھت گر پڑے گی، اس طرح نہیں وہ کر سکتا۔ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی شیطانوں سے ہیلپ لیتے ہیں، شیطان وسوسے کریٹ کرتے ہیں، اس سے انسان کے جسم کے اوپر ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے جو ایکچولی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کو یہ چیز سمجھ لگ جائے نا کہ یہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور اللہ کے کلام میں اس کی شفا ہے، تو ویسے ہی جادوگر کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ ماری جاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ فاروق شہری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں وقفہ کرتے تھے ایٹ دی اینڈ آف فرسٹ 2 رکعہ، اینڈ اور صحابہ جو ہے نا اس ہفتے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے۔ جہاں تک میری معلومات ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ دیتے تھے جس میں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے۔ آپ حدیث کا ریفرنس ایگزیکٹ چیک کریں، یہ چیک کریں کہ ایسی کوئی صحیح حدیث ہے تو وہ ضرور شیئر کریں۔ میں نے تو اس پر جتنی ریسرچ کی ہے مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی۔ جو حدیث پائی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے وقفے کی ہے، جس میں صحابہ نے بعد میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب اللہ اکبر کے بعد اور الحمد پڑھنے سے پہلے جو بیچ میں آپ پاز لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر وہ اللہم باعث بینی وہ والی دعا جو تھی وہ بتائی، اور وہ اس میں جیسے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یا اور بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ فاروق صاحب اس کو نا جو ایگزیکٹ حدیث کا ریفرنس ہے اس کو ضرور تلاش کیجئے گا، کم از کم میری معلومات میں تو کوئی نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو، یعنی پیچھے یہ بات ہوئی تھی جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کی کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ شیطان کے وسوسے کو آپ پہچان جائیں گے، اور جیسے ہی اللہ کو یاد کریں گے آپ کے دل روشن ہو جائیں گے، آپ کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، آپ کو جو وہ امپلس آ رہی ہے نا وہ امپلس آپ کے قابو میں آ جائے گی، آپ اس امپلس کو کنٹرول کر لیں گے۔ اب اس اللہ کی یاد کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے یاد کرو اپنے رب کو فی نفسی کا، یعنی جو اصل میں اللہ کو یاد کرنا ہے وہ دل میں یاد کرنا ہے۔ اس یاد میں نماز بھی شامل ہے، جو
جس کو ایک وہ ہمارے وہ مولوی صاحب ہوتے تھے یہاں پہ لمز میں، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہوتا ہے ہارڈ ذکر، ایک ہوتا ہے سافٹ ذکر، جیسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو کہتے تھے نماز جو ہے نا وہ ہارڈ ذکر ہے، نماز تو ایسی ہے جس کے اندر بالکل بندہ مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا سے کٹ جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا، تو وہ تو اللہ کی یاد کا ہارڈ ذکر ہے۔ اور دوسری چیز جو ذکر ہے وہ جو ہم ہر ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو، یعنی وہ لوگ جو ہر وقت اس دھیان میں لگے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو وہ لوگ ہیں جنہیں نماز سے اور صبر سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ جو یاد کرنا ہے، اور ایون نماز جب آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، نفل نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ ہے بہتر طریقہ۔ اور کیسے یاد کرنا ہے؟ یعنی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ یہ وہ والی آواز نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے آ بھی رہا ہے تضرعاً۔ ذرا یزرع کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، پھر اس سے جو باب تفاعل ہے تضرع یا تضرع، جس کا پھر یہ تفاعل کے وزن پر جو مصدر بنے گا تضرع بنے گا، تو یہ جو تضرعاً ہے اس کا مطلب ہے کمزوری کا اظہار کرنا، گڑ گڑانا۔ تو اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں اور عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا گڑ گڑا کے، یعنی جو انسان کا تعلق ہے اپنے خالق سے، جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو وہ اس کے اندر ظاہر ہونا چاہتا ہے، وخیفتاً، اور خوف سے، ڈر کے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے کا وہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے ایک دیہاتی تھا وہ حج پہ گیا، اس نے یوں کہا، وہ ظاہر ہے دیہاتی جس کی جتنی نالج اور انفارمیشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس حساب سے معاملہ فرمانا ہے۔ تو کسی بالکل ان پڑھ آدمی نے اللہ سے لاڈ کر لیے کہ اللہ بس مینو دے دے یا اللہ مینو معاف کر دے، یہ کر، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو اس کا اللہ سے تعلق ہے، لیکن جو جتنا علم والا ہے، جس کو آداب معلوم ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اور یہ ادب اللہ تعالیٰ نے خود بتائے کہ عاجزی سے گڑ گڑا کے مانگو، خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے مانگو، اور دنیا کا ہر کام خدا کا خوف رکھتے، جب خدا کا خوف ہوگا، آپ تصور کریں ایک دن آپ کو خدا کا خوف ہے اور ایک دن آپ ایسے کیئرلیس پھر رہے ہیں، تو آپ کے جو اعمال ہوں گے پورے دن کے، ان دونوں دنوں کے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ وَدُونَ الْجَہری، جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے، جیسے جہری نمازیں ہوتی ہیں، تو دون الجہری جہر کے علاوہ، یعنی بلند آواز سے نہیں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ تو پھر ہم کر دیتے ہیں کہ اچھا جی نیچی آواز سے، ویسے یہ نیچی آواز والا مطلب ایکچولی درست نہیں ہے۔ وہ درست کیوں نہیں ہے؟ جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب تم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اور نماز بھی بیسیکلی ذکر کا سب سے بہتر طریقہ ہے، تو بہت اونچا نہ کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور بہت نیچا بھی نہ کرو، بہت پست بھی نہ کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان کے درمیان کے رستہ اختیار کرو۔ اپیرنٹلی یہ جو آیت ہے اس کا مین جو کانٹیکسٹ ہے وہ تہجد کے متعلق ہے۔ تو تہجد کے وقت جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو تہجد کی نماز ایکچولی کیونکہ اکیلے پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں رمضان میں وہ تراویحوں میں مشترکہ پڑھ لیتے ہیں، بٹ ویسے جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ اکیلے پڑھنے کا ہے، اور ایسے وقت پڑھی جاتی ہے جس وقت زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت اور دنیا کوئی کام نہیں ہوتا، اور لوگ اس طرح ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور خیر مدینہ ہے تو یہ رواج تھا کہ تہجد کے وقت سارے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو کسی بھی گھر کے باہر سے آپ چلے جائیں تو آپ کو قرآن کی آواز آ رہی ہوتی، بٹ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بہت اونچی اونچی پڑھیں، اور تہجد کی نماز میں بالکل ہی خاموشی سے بھی نہیں پڑھنی، عام نمازیں تو ہم خاموشی سے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اس کا طریقہ۔ تو یعنی یہ دون الجہر کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آواز بند کر کے ذکر ہمیشہ ہی کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت اونچا نہیں کرنا، درمیان کی آواز رکھنی ہے۔ عام نماز پڑھیں گے تو اس میں بالکل دل کے اندر خاموشی سے بھی ذکر کریں گے، بعض اوقات اونچی آواز سے بھی کریں گے، لیکن وہ آواز بلند نہیں ہوگی، دون الجہری من القولی، اور بامعورت ترجمہ بہرحال ہم یہی کر دیں گے جی نسبتاً نیچی آواز کے ساتھ۔
اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو ایک ذکر کا کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا، جو وہ کہتے ہیں حق اللہ حق، اور ذکر کی محفل چل رہی ہوتی ہے، یعنی ویسے آپ نے ٹھوکر لگی اور آپ نے کہا دیا اللہ، تو وہ تو ایک فرق چیز ہے، بٹ پرپز فلی جب لوگ ذکر کرتے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، تو یہ اس آیت کے مطابق اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یا ذکر کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ایک عجیب اور طریقہ بنایا ہوتا ہے، ہم تو جسے ذکر نہیں سمجھتے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ذکر کی ایک فارم ہے، جس کو سما کہتے ہیں یا قوالی کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں بھی کوئی اللہ کو یاد کرنے کے آداب کے اندر فٹ نہیں ہو سکتی۔ اب کرنا کب ہے؟ بالغدو والآصال، غدو صبح سویرے کو کہتے ہیں، آصال اصیل کی جمع ہے، اس کا ایک مطلب شام کا، عصر اور مغرب کے درمیان کا مطلب بنتا ہے۔ تو غدو والآصال کا مطلب ہو جائے گا صبح و شام۔ وہ صبح و شام وہی ہے جو ہمارے محاورے میں ہوتا ہے، یعنی ہمہ وقت، ہر وقت، دائمن، اس سے دائمی مراد ہے کہ نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہے 5، لیکن اللہ کو جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ آپ نے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور مت بنو غافلوں میں سے۔ غافل نہیں ہو سکتے اللہ کی یاد سے، کسی بھی وقت غفلت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح انسان کے جسم میں سانس آتا ہے اور جاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے، جب وہ مسلسل سانس چل رہا ہے تب جسم زندہ ہے، اسی طرح اگر ہمہ وقت اللہ کی یاد ہے تو روح زندہ ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو غافل ہے نہیں، وہ تو ہر وقت حملے کے اس میں اپرچونٹی میں لگا ہوا ہے کہ کہاں مجھے حملہ کرنے کا موقع ملے۔ اب شیطان سے نجات کیسے ملے گی؟ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کبھی شیطان ڈائریکٹ گناہ کا وسوسہ دے گا، کبھی غصے کی فارم میں دے گا، کبھی انگزائٹی کی فارم میں دے گا، کبھی ٹیمپٹیشن کی فارم میں دے گا، کبھی کوئی وسوسہ دے گا، کبھی کوئی وسوسہ دے گا۔ وہ تو ہر وقت تیار ہے۔ اس وسوسے سے بچت کیسے ہوگی، پناہ کیسے ہوگی؟ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے پناہ انسان حاصل کرے گا، اللہ کے دامن میں جا کے پناہ لے گا۔ تو وہ کیسے پناہ ملے گی؟ اس کے لیے ہر وقت انسان کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے سانس آ رہی جا رہی ہے، اسی طرح اللہ کی یاد ہمیشہ آنی جانی چاہیے۔ کسی وقت کسی طرح سے یاد کریں گے، کسی وقت کسی طرح سے یاد کریں گے، لیکن اس سے غافل نہیں ہوں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور نسبتاً نیچی آواز سے، صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربی کا، اندہ تو ہوتا ہے پاس، ربی کا آپ کے رب کے پاس، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، نہیں اکڑتے اس کی عبادت کرنے سے، نہیں تکبر کرتے اس کی بندگی کرنے سے۔ یہ کون لوگ ہیں جو رب کے پاس ہیں؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ ہستیاں ہیں فرشتوں کی۔ تو وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے سے بالکل نہیں کتراتے، ان میں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، وہ بالکل، جن میں گھمنڈ ہوتا ہے، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے حکم کا، وہ تو تھا شیطان اور اس کے چیلے شیاطین۔ تو اب ہم نے اگر اپنی زندگی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے شیطان والی زندگی گزارنی ہے یا فرشتوں والی زندگی گزارنی ہے، تو سادہ سی بات ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہم اس زندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے، اطاعت کریں گے، اس کے مقابلے میں ڈھٹائی کا، اکڑ کا، بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جب کوئی آپ کو یہ بتائے کہ آئیں جی نماز پڑھیں، نماز کا وقت ہو گیا، تو چپ کر کے خاموشی سے نماز پڑھیں گے، عاجزی اختیار کریں گے، تکبر نہیں کریں گے۔ جب مؤذن جب وہ آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، تو اس کے بعد
آپ کہیں جی میں نے تو نہیں پڑھنی، مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی، اچھا جی دیکھیں گے، اچھا جی تسی تو پڑھو نا، تو تو اپنا کام کرو. تو یہ ہے تکبر، یہ ہے اکڑنا، اور یہ کام ہے شیطان کا. جو فرشتوں کا کام ہے وہ ہے عاجزی اختیار کرنا، بندگی کرنا. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. سبحہ یسبحو کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے سوئم کرنا. سوئم کرنے سے پھر دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو سوئمنگ میں شامل ہوتا ہے کہ ذرا تیزی سے گزرنا، تو اس لیے عبادت میں تیزی کرنا، کرتے رہنا یہ شامل ہے. اور بیسیکلی جب سوئمنگ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ پانی کے اندر ود دا ہیلپ آف سوئمنگ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں تو آپ نیچے نہیں جاتے. جن کو سوئمنگ نہیں آتی وہ ڈوب جاتے ہیں، وہ نیچے چلے جاتے ہیں. جن کو سوئمنگ آتی ہے وہ سوئمنگ کی مدد سے اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر سسٹین کر لیتے ہیں، مینٹین کر لیتے ہیں. تو تسبیح بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ہے، اور اللہ کا مقام یہ ہے کہ وہ ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اس چیز سے، مثلا کہ کوئی مخلوق اس کے ساتھ اس کے کاموں میں شریک ہو جائے، اختیار میں شریک ہو جائے. مثلا یہ کہ اس کی کوئی اولاد، یہ کمی کوتاہی انسانوں کو، مخلوقات کو لاحق ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک وقت آتا ہے جب انہوں نے بوڑھے ہو جانا ہے، انہوں نے مر جانا ہے، تو ان کو اپنی نسل آگے چلانے کے لیے بھی اولاد چاہیے، اپنے بڑھاپے کے لیے بھی انہیں اولاد چاہیے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اس کا پھر ترجمہ یہ بنتا ہے ایک با محاورہ، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سودانوں والی تسبیح لے کے اس کے اوپر تسبیح پھیر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس ہی کو وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ لہو اگر آگے آتا تو یسجدون لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں. جب ہم الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے. جیسے ایاک نعبد ہے، یعنی نعبد کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. فَنَعْبُدُ جس کو پھر جوڑنے کے لیے یا لگایا ہے، تو ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح لہو یسجدون کا مطلب ہے وہ اس کو ہی سجدہ کرتے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں کرتے. تو اب اس آیت کے کانٹیکسٹ میں پھر یہ بات بنتی ہے کہ اگر آپ فرشتوں کے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی حالت بھی ویسی ہو جائے جیسے مقربین کے، فرشتے اللہ کے قریب ہیں، تو اگر آپ اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں تو ان کے جیسا عمل کریں. تو ان کا عمل کیا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں. تو پھر اس آیت کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے. کچھ قرآن شریف میں اس طرح سمبل ہوتا ہے، ہمارے قرآن شریف میں سجدہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے. تو جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ ایک طرح سے ان کی محفل میں شامل ہو جائیں گے، یا ان کی محفل سے آپ کا ایک تعلق قائم ہو جائے گا. اس کو ویسے مولانا مودودی نے ڈسکرائب کیا، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ سجدہ کا طریقہ کیا ہے. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لوگ کا لفظ ایسے نہ بھی لگائیں کیونکہ اس سے ذرا کنفیوژن ہو سکتی ہے. بے شک جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس ہی کو سجدہ کرتے ہیں. تو مدعی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ سجدہ کی آیت آتی ہے، اور تقریباً ان پہ اتفاق ہے کہ یہاں سجدہ شرعی لحاظ سے یہ آیات سجدہ ہیں کہ ان کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں واجب ہے. اب واجب ایک ٹرم ہوتی ہے جس سے پھر ذرا زیادہ تھوڑی سی سمجھ لیں سخت ہو جاتی ہے ٹرم کہ جی نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور بہت سارے علماء نے اس کو سنت قرار دیا، یعنی سجدہ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی کریں تو وہ خیر ہے. اور ہوتا کیا تھا کہ عام طور پہ جب لوگوں نے آبزرو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے تھے تو سجدے کی آیت آتے تھے، آپ سجدے میں چلے جاتے تھے، تو لوگ بھی جہاں ہوتے تھے وہاں سجدہ کر لیتے تھے. اس میں کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے قرآن پڑھا تو جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پہ کھڑے تھے انہوں نے تو زمین پہ سجدہ کر لیا، اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواریوں پر ہی جھک گئے. اب زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں، اور جو بہتر بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے آیت سجدہ سنی یا پڑھی تو پھر آپ
جو سجدے کی شرائط ہیں، جو نماز میں سجدے کی شرطیں ہیں، انہی کے مطابق کریں، یعنی باوضو بھی ہوں، قبلے کی طرف منہ بھی کریں اور سجدے میں سر رکھ دیں۔ اس کے بعد کوئی سلام پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ایک سجدہ از گڈ انف، دو سجدوں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث جتنی بھی ملی ہیں اس میں کوئی ایسی شرط کی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ آپ سجدہ اسی ادب کے ساتھ کریں جس طرح سے آپ نماز ادا کرتے ہیں، مگر یہ کوئی دلیل اس میں ایسی نہیں ہے جسے یہ لازم ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ مثلا امام بخاری کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے، یا ایک اور کے متعلق لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے قرآن پڑھتے جاتے اور جہاں آیت سجدہ آ جاتی تو سر جھکا لیتے۔ تو بیسیکلی سر کو جھکانا اصل مقصود ہے کہ یہ آیت آپ نے پڑھی، اس میں ذکر آیا کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ فوراً اپنا سر جھکائیں اور دل میں فیلنگ ہو کہ میں بھی اس رب کو سجدہ کرتا ہوں اور میں بھی اسی کو سجدہ کرتا ہوں اور میں کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے آگے جھک جائیں۔ اور اگر موقع ہو تو آپ ڈیفینیٹلی جانماز موجود ہے یا صاف جگہ موجود ہے اور وضو بھی ہے تو قبلہ رخ ہو کے اس طرح سجدہ کر لیں، وضو نہیں ہے تب بھی سجدہ کر لیں، اور اگر قبلہ رخ بھی نہیں ہے تو سر کو جھکا دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ سپلیکیشن آف آیت سجدہ انہوں نے پوچھی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آیت سجدہ کی کوئی خاص سپلیکیشن ہے۔ میرے خیال ہے جو ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں وہی سجدے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر ایون نہ بھی پڑھیں صرف سجدہ بھی کر لیں دیٹ از آلسو گڈ انف۔ تو اینڈ میں پھر مودودی صاحب نے یہی نکالا کہ احتیاط تو یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ سجدہ صحیح طریقے سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی کریں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صورت یہاں پر ختم ہوئی۔ یہ جو اگلی صورت شروع ہو رہی ہے یہ صورت ہے انفال۔ انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، اضافی ہونا۔ اسی وجہ سے ہماری جو فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ جو نمازیں ہوتی ہیں وہ نفل ہوتی ہیں، یعنی وہ فرض تو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن جو فرض سے زیادہ ہوتی ہیں، جو اضافی ہوتی ہیں، ان کو نفل کہتے ہیں۔ تو نفل کا یا انفال کا ایک مطلب مال غنیمت بھی ہوتا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمان جب جنگ پر جاتے ہیں تو وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ پر جاتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں جنگ پر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے تو اس میں انہیں مال غنیمت بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مال غنیمت ہے یہ زائد ہے، یہ نہ تو اس کی توقع میں وہ جاتے ہیں، جیسے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی تھا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مطلوب و مقصود تو شہادت ہے، اب مال غنیمت مل گیا اور اگر ملک پہ قبضہ بھی ہوگا تو یہ اضافی ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو انفال کا ذکر ہے یا اس کا نام انفال جس وجہ سے رکھا گیا وہ شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے ایک غزوہ بدر کے کانٹیکس میں۔ وہ کیا ہوا کہ جب بدر میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ قریش بھاگ رہے تھے، تو جو قریش بھاگ رہے تھے تو ایک گروہ جو ہے ان کے پیچھے بھاگا اور ان کو قتل کرنا شروع کیا اور بہت سارے سردار وہاں مارے گئے تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالا رکھا کہ کوئی دشمن ایسا نہ ہو کہ ادھر سے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی آ کے آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اب جب رات ہو گئی اور سارے لوگ ایک دوسرے کے پاس پہنچے، اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دور جاہلیت میں مال غنیمت کا رول یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگ گئی وہ اس کی، اس سے پہلے اس طرح ہوتا تھا اور دنیا کے اکثر جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جنگ ہو گئی، ظاہر سی بات ہے جنگ میں لوگ آئے ہیں تو پہلے تو ان کے پاس اپنا اسلحہ ہوگا، اسلحے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں، تو اتنا لوہا سستا نہیں تھا اور اتنی کوئی اسٹیل کی انڈسٹری نہیں تھی کہ لوہا اتنا اویلیبل ہو ابنڈنٹلی، تو لوہے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اور اس کو اچھی تلوار ہے یہ جو بھی اسلحہ ہے تو اس کی ایک بڑی ویلیو تھی، تو جس نے جس کی گردن کاٹی ساتھ اس نے اس کے سامان پر قبضہ کر لیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر میں لائیں کوئی چیز مثال کے طور پہ
کینڈی کا ڈبہ لے کے آئے، چاکلیٹس لے کے آئے، تو آپ آگے گئے جی آ جاؤ بچوں، اور سارے بچے حملہ کرتے ہیں، جس کو جتنا مل گیا جتنا اس نے کھا لیا اس کا ہو گیا. تو آپ کہیں گے یار یہ ذرا تہذیب سے ہٹ گیا. اور اسلام جو ہے یہ تہذیب سکھاتا ہے. اسلام کے اندر ادب ہے، آداب ہے، سویلائزڈ ریلیجن ہے. لوگوں کو ہم نے انفارچونیٹلی امپریشن یہ دیا ہوا ہے کہ ہم بالکل ہی تہذیب سے مبرہ ہیں. اگر ایکچوئل غور کریں اور اگر ہم اپنے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اسلام کے اندر تو ہی تہذیب ہے. اور دنیا کو اس سے پہلے بھی جو انبیاء تشریف لائے وہ بھی اسلام کی تعلیم دیتے تھے. تو وہ تہذیب تو اسلام دنیا کو سکھاتا ہے، اسلام دنیا کو بناتا ہے، بتاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. اب یہ اسلام نے تہذیب سکھائی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ جو زیادہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور زیادہ مذہب کو جانتے ہیں، وہ جب دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، چیخ چیخ کے ان کی بری حالت ہو رہی ہوتی ہے. ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے نعرے مارتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہیں پہ کھڑے کھڑے کشمیر فتح ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو امپریشن ذرا غلط چلا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بالکل ہی غیر مہذب قسم کے لوگ ہیں. تو یہ مال غنیمت بھی، یہ جو چیز کے جس کو جو ملی اس نے پکڑ لی، یہ تہذیب سے ہی بھی ہٹ کر ہے. اس میں تو یعنی دیکھیں نا، ایک گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہے، تو اب وہ اس کو سزا ملے گی اس چیز کی کہ جی آپ نے حفاظت کی ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کو اجر دنیا آخرت میں تو مل جائے گا اور مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا. یہ ویسے ہی illogical. تو جب رات آ گئی، سارے لوگ اب اکٹھے ہو گئے ایک جگہ، تو مال غنیمت جنہوں نے اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا یہ تو ہم نے لیا، تو یہ تو ہمارا ہے. تو بات تھی پرانا رول تو یہی تھا. جو دشمن کے پیچھے گئے انہوں نے کہا بھائی دشمن کو تو ہم نے بھگایا، ہم نے ان کو اس مال غنیمت سے دور رکھا، اگر ہم نہ ان کو دور کرتے تو تم یہ اکٹھا کہاں سے کرنا تھا. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے تو سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو ہم آپ کی حفاظت. تو اس پر پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی. خیر یہ الرحیق المختوم ہے، ضروری نہیں ہوتا جو آیت کہیں فٹ ہوتی ہے تو اسی وقت نازل ہوئی ہو، بٹ اپیرنٹلی اس والی بات میں ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ سورت شروع ہوتی ہے. تو سورت شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال. یسألو وہ سوال کرتا ہے، یسألونا وہ سب سوال کرتے ہیں، یسألونکا وہ سب تجھ سے سوال کرتے ہیں. ادب کے لیے ہم کہتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں. سألہ کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے، ان کی پریپوزیشن آتی ہے جس سے مطلب ہوتا ہے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے. تو یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال متعلق، مال غنیمت کے متعلق. قل کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو جی بات ہی ختم ہو گئی. یہ چیز جو لوگوں نے سوچا کہ جی اس کی ہوگی یا اس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو. اب تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہوگا، پہلے تو لفظ میں obviously موجود ہے کہ یہ ایک اضافی انعام ہے، یہ زائد انعام ہے. اصل میں تو اس کا اجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دائمی ہمیشہ رہنے والے اجر کی صورت میں محفوظ ہو گیا. یہ جو چیز کہ یہ کس کو کتنا ملنا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کوئی حق اس پر جتانے کی ضرورت نہیں. اور obviously یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے، یہ اگلی آیتوں سے بھی واضح ہوگی کہ جب صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو اسلام کی دعوت پسند آئی، اس نے اسلام قبول کر لیا تو 2 منٹ کے اندر اندر اب اس کی پرسنالٹی 180 ڈگری پہ شفٹ ہو جائے گی اور وہ ایک ایمان کے سب سے اوپر والے درجے پر پہنچ جائے گا. کچھ لوگوں میں ایسا ہوگا بھی، کچھ لوگ بنیادی طور پہ بھی ان کے اندر جو اچھائی ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، جن کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے، جن کو دنیا دیکھی ہوتی ہے تو آئیڈیا ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، ان کے کیس میں تو یہ چیزیں سمجھ بھی سکتے ہیں ہم. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے دوست تھے.
تو حضور کی جو ذات ہے وہ تو نبوت سے پہلے بھی بابرکت تھی، تہذیب تھی. تو حضرت ابو بکر کو مثال کے طور پر چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، حضور جو فرماتے تھے حضرت ابو بکر کو فوراً سمجھ آ جاتی تھی. لیکن سب مسلمانوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ قرآن شریف میں اس کا کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے. ایک جگہ مثال کے طور پہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ یہ جو بدوی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی انہوں نے بس اسلام قبول کیا ہے. تو ہمارے یہاں ایک ڈیفینیشن صحابی کی بیان کی جاتی ہے نا، وہ ڈیفینیشن سے کافی کنفیوژن بھی کریٹ ہو جاتی ہے. یعنی صحابی کا مطلب ہوتا ہے کمپینین، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، آپ کے ساتھ وقت گزارا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینس میں کمپینین تھے. ظاہر سی بات ہے ان کے اندر تو آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی. اور ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے کہیں کہیں کبھی کبھار کو ہو بھی جاتی ہوگی خطا، بٹ آپ کو نظر ہی نہیں آتی. لیکن وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کمپینین نہیں تھے، تو ان لوگوں میں مثال کے طور پہ عبداللہ بن ابی ابئی بھی تھا نا. جو ڈیفینیشن بتاتے ہیں اس حساب سے تو عبداللہ بن ابئی بھی صحابی ہے، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. تو یہ پھر سمجھنے میں بعض اوقات کچھ کنفیوژن ہوتی ہے. تو یہاں جب اگر ہم کہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا، کچھ لوگ تھے جنہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ساتھ آ گئے. اب دین اس طرح ابھی دلوں میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوا. کچھ انسان میں کمزوری ہو سکتی ہے. تو کچھ کمزور قسم کے مسلمانوں نے سوال ایسے اٹھائے. ساروں نے یہ نہیں کیا. یوں نہیں ہوا کہ ادھر غزوہ بدر ختم ہوا اور سارے صحابہ آپس میں لڑ پڑے. کسی ایک آدھ نے ادھر سے کچھ کہہ دیا ہوگا، کسی ایک آدھ نے ادھر. میں ایسی کو بات ہوئی، ایسی کو بات ہوئی، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، سارے بالکل اس پر خاموش ہو گئے اور سب نے اس کو تسلیم کر لیا. ورنہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو پھر تو بعد میں بھی مسئلہ پیدا ہوتا. کوئی مسئلہ نہیں ہو، پتہ لگا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، سب نے سر تسلیم خم کر دیا. کیونکہ ان میں وہ لوگ موجود نہیں تھے جن کو ہم عرف عام میں منافقین کہتے ہیں. تو وہ تو غزوہ بدر میں شامل ہی نہیں تھے، اور غزوہ احد میں بھی نہیں تھے. شروع میں شامل ہوئے اور اس کے بعد شروع میں ہی وہ فرار ہو گئے. تو یہ چیپٹر کلوز کر دیا کہ بھائی یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو آپس کے درمیان. آپس کی جو ریلیشن شپ ہے، جو آپ کے آپس کے تعلقات ہے، ان کو بہتر رکھو. ان کے اندر خرابی کو ٹھیک کرو، ان کو خراب نہ ہونے دو. یعنی یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ تعلیم فرما دی صحابہ کرام کو کہ جنگیں بھی ہوں گی، شکست بھی ہوگی، فتح بھی ہوگی. آپ نے مومنوں نے ایک کنبے کی طرح، ایک برادری کی طرح، ایک دیوار کی طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے. کسی کے اندر کو خیال ایسا آئے گا اس وسوسے کو جھاڑ دینا ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی رنجش پیدا ہوتی ہے تو اس رنجش کو دور کر لینا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہی چیز ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے. چچا آئے، چچا نے آ کے کہہ دیا او جی تم نے تو یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، میں فلاں تقریب میں ملے تھے، تم نے مجھے صحیح سے پوچھا نہیں. چچا دو باتیں سنا کے چلے گئے. آپ چچا سے ڈر کے چپ نہ کریں، آپ اللہ سے ڈر کے چپ کریں. کوئی بات نہیں، بڑے ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، دیٹ از فائن. یہ جو جملہ ہے نا، یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے. کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس کو اپنا تکیہ کلام بنائیں اور ساتھ سوچیں کہ اللہ بہتری کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مالک ہے. تو اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات میں اصلاح کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. بس اللہ نے حکم دے دیا، رسول نے حکم دے دیا، تو بات ختم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. یہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. بس اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. مومن ہونے کا اگر دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کا ثبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہے تو بس زکوٰۃ دینی ہے، اس کے بعد کوئی اس کے اوپر دل میں تنگی نہیں آنی، کوئی بحث نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا.
मोमिन कौन है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिन तो सिर्फ वो है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है। ये ज़ुकिरल्लाहु ये भी पैसिव माइंड में है, अल्लाह इसका नायब फाइल है। जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत कुलूबुहुम, दहल जाते हैं उनके दिल। वजीला यौजलू का मतलब होता है दिल में खौफ होना, कांप उठना, डर जाना। तो दिल ही खौफ उठ खा जाए, दिल ही कांप उठे, यानी दहल जाते हैं उनके दिल। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, ये भी पैसिव वॉइस है। और तला यतलू से, जब तिलावत की जाती हैं उनके ऊपर आयतें उसकी, या जब उसकी आयतें उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो वो ज्यादती करती हैं उनको ईमान में। ज्यादा उसने बढ़ाया, ज्यादत उस मुन्नस ने बढ़ाया, क्योंकि ये आयात जो है इसके साथ मुन्नस वाहिद का सीगा लगा। ज़ादतहुम, उसने बढ़ाया उनको, ईमानन, ईमान के लिहाज से। ये फिर इसकी तमयीज या इसका हाल बन सकता है। तो वो आयतें जो हैं वो ज्यादा करती हैं उनके ईमान को, इजाफा करती हैं। ये है मोमिन। जब अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो इंसान का दिल दहल जाए, उसके ईमान में इजाफा। ईमान में कमी भी होती है, ईमान में इजाफा भी होता है। जब आप खुदा से दूर होते हैं, जब आप लग़वियात में मशगूल होते हैं, तो ईमान कम हो जाता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चोर चोरी कर रहा होता है तो उस वक़्त तो उसके दिल से ईमान निकल जाता है। और जब आप अल्लाह को याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की आयतें सुनते हैं और उनका असर होता है आपके ऊपर, तो ईमान में इज़ाफ़ा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिनों की क्या ख़ुसूसियत है कि वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। वो अपने रब के अलावा किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करते। ईमान का मुतालबा आ गया, कभी सख्त होगा, कभी नरम होगा, कभी उस मुतालबे की वजह से आपके लोगों से ताल्लुकात टूट जाएँगे, कभी जुड़ भी जाएँगे, कभी जान भी देनी पड़ेगी, कभी माल देना पड़ेगा, और टेंशन नहीं लेते। अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे पास 20 प्लॉट है तो आधा प्लॉट ज़कात बनती है। अच्छा जी, आधा प्लॉट ज़कात दे देंगे, तो कहाँ से देंगे? प्लॉट तो बिके नहीं हैं, जब बिकेंगे फिर पता नहीं क्या होगा, फिर ज़मीन सस्ती हो जाएगी, फिर महँगी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएँगे, हम एंड में तो खत्म हो जाएगी 40 सालों में सब कुछ ही खत्म। हालाँकि ज़कात का जो फ़ॉर्मूला होता है वो ये नहीं होता कि अगर आपके पास ₹40 है तो हर साल ₹1 देंगे। ₹40 है तो पहले साल ₹1 देनी है, अगले साल अगर 39 रह गए तो उसका 2.5% देनी है। तो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, बिकॉज़ वो तो जितना भी आपके पास माल है उसका 97.5 हमेशा आपका बच जाएगा। बट इश्यू ये है कि जिसको अल्लाह पर भरोसा होगा, कि जिस अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि ज़कात दे दो, ये तुम्हारे पास माल है, इस पे ज़कात दे दो, और दो भी सिर्फ 2.5%, तो वो उस पे भरोसा करें, इंतज़ाम भी वही करेगा। कि अगर उसकी तरफ से आज़माइश आ गई है और आपके पास पैसे कम भी हो जाते हैं, तो अब भी कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह पे ही भरोसा करेंगे तो उस आज़माइश से पास होंगे, और वैसे भरोसा करो तो ज़्यादा इम्कान है कि आज़माइश आएगी ही नहीं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो बस वही हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाएँ, और जब उनको पढ़कर सुनाई जाएँ उसकी आयतें तो उनके ईमान में वो इज़ाफ़ा करें, और वो अपने रब पर ही भरोसा रखें। और मोमिनों की क्या खूबी है? अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो नमाज़ कायम करे, नमाज़ का एहतमाम करें, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करें। ये सूरह बकरा के शुरू में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट, कि ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये हमारा नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने दे दिए करोड़ों रुपए, हमने बीच में से ₹5000 किसी पे खर्च कर दिए और हमने कहा वाह जी वाह! हमने कितनी बड़ी कुर्बानी, भाई हमारे थे ही नहीं। अल्लाह ने अता फरमाए हैं, रज़क़नाहुम, हमने दिया है, तो जो भी है वो तो दिया तो अल्लाह ने। तो उस हज़ारों या लाखों या करोड़ों में से अगर हमने हज़ारों या लाखों या करोड़ों ही अगर खर्च कर दिए, तो कौन-सा अपने पल्ले से खर्च किए? ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वो इशफाक अहमद साहब जब बयान करते हैं ना कि वो पता नहीं
رکشے سے اترے تو رکشے والے کو پیسے دینے تھے، تو وہ جو بھی ان کے بزرگ تھے بابا جی، انہوں نے کہا جی اتنے دے دو، تو دے تو دیے، انہوں نے کہا جی بابا جی بندے تو مثلا 50 روپے تھے اور 100 دے دیے، تو انہوں نے آگے سے کہا دتے چو دیتا ہے، کہنا اپنے کولوں دیتا ہے، تو دیتا جو دیتا ہے سانو اللہ نے دیتا سے دیتا، کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ہم دیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر نماز اور زکوٰۃ، یہاں تو ویسے انفاق کے الفاظ سمان ہوئے، بٹ نماز اور زکوٰۃ تو بنیادی علامتیں ہیں نا۔ اگر کوئی نماز نہیں ادا کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اسلام، قانونی اسلام سے بھی خارج ہے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے اس کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں مومن سچے، صحیح معنوں میں صرف اور صرف یہی مومن ہے۔ اگر یہ خوبیاں نہیں ہیں، جو سوال ہوا تھا نا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ شرطیں ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور یہ ساری شرطیں۔ اب ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ اگر یہ خوبیاں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی سچے مومن ہیں، اگر نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ ہے، اور صرف دعویٰ کرنے سے انسان مومن نہیں بن جاتا، وہ قانونی طور پہ شناختی کارڈ پہ لکھا جائے گا دین اسلام، اللہ کے رجسٹر میں اس کو مومن نہیں لکھا جائے گا۔ جو ہوں گے مومن لہم درجات عند ربہم، ان کے پھر درجے ہیں اپنے رب کے حضور، ان کو یہ نہیں ہے کہ باجی جتنا عمل کیا ہے اتنا ان کو جزا مل جائے گی، نہیں، ان کو تو پھر ایسے ایسے درجے اور ایسے ایسے مرتبے ہیں جو جو صرف دعویٰ کر رہے ہیں نا وہ سوچ ہی سکتے ہیں ان کے متعلق۔ وہ مغفرت، اور مغفرت بھی ہے، اگر پکا ارادہ کر لیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یہ فوکس کر لیا، تو پھر سارے کمی کوتاہی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ ساتھ ساتھ جن انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا، جو اس کے دھیان میں لگا رہے گا، اس سے جہاں کمی کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور اس کو رزق ملے گا جو باعزت ہوگا، یعنی جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو اگرچہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی سارا رزق رب کی عنایت سے ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی عزت افزائی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ لو جی آج جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے کیے۔ ایک طرح سے یہ ان کو کہا جائے گا کہ تمہارا حق ہے، حالانکہ انسان کی کیا حیثیت اور کیا اس کا حق۔ یہ عزت افزائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، یہ باعزت روزی ہوگی۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ جی اب بالکل بریف سی آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی، اس میں میں نے خیال تھا کہ سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ احادیث سے شاید اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ کو رکعتیں بھول جاتی ہیں تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ یہ ویسے تو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بھیج بھی دی تھی، بٹ کوئکلی یہ بھی، اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد۔ آدمی نو چیتا پڑ جائے کہ رکھنا کنیاں ہوئی کنیاں نہیں، وہ بہت آسان گر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دستا کہ جدوں تانوں رکھنا دے اندر شبہ ہو جائے کہ 2 ہوئیاں یا 3 ہوئیاں، تسی 3 نو چھڈ دینا، تھوڑا پاسا جڑا انہوں قبول کر بنا اللہ کر، 3 اور 4 دا رولا پوے تو 3 سمجھ، ایک اور ملا لی 4 پوریاں کر رہی ہیں، آخر سے 2 صاحب دے سجدے کر دی، کہیں سے نہیں ملا کہ یہ درمیان میں کو شروع کر دی، سلام کے متصل کرو، جب نماز پوری ہو جائے درود شریف پڑھ یا دعائیں ختم کر لی، اب ٹھیک ہے کہ سلام کہنے سے پہلے سجدے کر لو، کسی طرح سلام نہ کہو، اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں چلے جاؤ، اور پھر پر سلام کر دو، وہ سجدہ صاحب کا سلام بھی ہو گیا، نماز کا بھی ہو گیا، یا کہ نماز ختم سلام کہہ دو، ایک کہہ دو یا دونوں کہہ دو، کوئی بات نہیں، پھر 2 سجدے کرو، پھر سجدے کرنے کے بعد یہی ٹھیک ہے ٹوٹ کر پھر اب 2 رسول پڑھے، یہ تھا ٹھیک طریقہ کہ سلام کے بعد ایسی ہے، پھر اٹھ کر تشہد پڑھو، اب 2 رسول پھر سلام کو۔ ہمارے یہاں اصل میں جو ہم جنرلی فالو کرتے ہیں، اور اس طریقے میں بھی ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ ذرا فروئی سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کو بہت زیادہ وہ اس میں نہیں کرنی چاہیے کہ جی یہی کرو اور وہی کرو،
बहरहाल एक डिफरेंट ओपिनियन है, वो भी नज़र में होना चाहिए। मौलाना इसहाक की जनरली जो बातें ना मुझे पर्सनली क्योंकि बहुत लॉजिकल लगती हैं, तो इसलिए मैं उनकी ज़रा शेयर भी कर देता हूँ। हम आमतौर पर सजदा साहब इस तरह करते हैं कि हम अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर देते हैं, एक या दो, और उसके बाद दो सजदे करते हैं, और फिर अत्तहियात से दोबारा शुरू करते हैं और दुआ पढ़ के फिर टोटल सलाम फेरते हैं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, जो सही तरीके हैं वो दो हैं, जो अहदीस की रोशनी में इन्होंने अंडरस्टैंड किए हैं। एक तरीका यह है कि आपने अत्तहियात पढ़ी, दुरूद पढ़ा, दुआ पढ़ी और सलाम नहीं फेरा, दो सजदे इजाफी किए और सलाम फेर के उठ गए, ये है एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आपने पूरी कर ली नमाज, सलाम भी फेर दिया, फिर दोबारा दो सजदे किए। अब जब नमाज पिछली पूरी करके दोबारा दो सजदे किए हैं, तो उसके बाद आप बैठ के फिर अत्तहियात पढ़ें और फिर सलाम फेर दें। तो ये दूसरा तरीका है। लॉजिकली वैसे ये सही लगता है, क्योंकि जब आपने पूरी कर ली और सलाम फेर दिया, तो ये शायद सबसे बेहतर तरीका इस सेंस में है कि नमाज पूरी हो गई ना, जैसी भी थी, और फर्ज करें आपको 3 और 4 की गलती लगी थी और आपकी एक्चुअली सही नमाज थी, तो वो तो पूरी हो गई। अब जो आपने सजदा साहब किया वो वहां अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे गलत था, और नहीं था तो फिर वैसे ही वो उससे बाहर ही रहेगा। बहरहाल जिस तरीके से हम करते हैं वो भी करना चाहते हैं तो लोग कर लें, उसमें इशू नहीं है। एक चीज उन्होंने और बताई, मेरे ख्याल में वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी गौर से सुन लें। ये जो कहते हैं ना कि सलाम के बाद तो बातचीत कर रही तो सईदा साहब का वक्त नहीं रहा, ये कोई बात नहीं। जब भी याद आए ना, 10 घंटे बाद भी याद आए कि मेरी नमाज में ये कमी रह गई, तो सीधा होके बुला की तरफ दो सजदे करे और सलाम कह दे, नमाज थी। कि ज़ाहिर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान की आयत तो मालूम थी ना, तो उसके बाद उनका कहना कि फातिहा पढ़ लिया करो, उसके बगैर फातिहा नहीं होती, ज़ाहिर कोई ना कोई तरीक़ेकार तो वाज़ेह हुआ होगा ना कि भी इसको इस तरह पढ़ लिया जाए। बस मेरी थोड़ी सी इस पे क्लैरिटी दे दें। लेकिन जी जब अहादीस को आप मुताला करते हैं ना, तो एक चीज हमें ये समझनी चाहिए। एक चीज है जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी जो कुरान की है ना, वो है 100%। अहादीस के अंदर फिर अहादीस वो आ जाती हैं जिनको सही हदीस कहा जाता है, और जिनके बाकी के दर्जात हैं। जो सही हदीस है उसकी ऑथेंटिसिटी होती है 99%, और जो सही नहीं होती उसकी 99 से भी कम होती है। ये वाली जो हदीस है जिसमें कहा कि अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, बाद में उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि किरत को तुम लोग भी कुरान पढ़ रहे थे, तो मुझे लग रहा कि छीना झपटी हो रही है मेरी किरत के अंदर, तो मत पढ़ा करो, जब इमाम पढ़ रहा हो फातिहा पढ़ लिया करो। वो हदीस है मरफू। वो जो उसको सही हदीस है ना, उस सही हदीस की पहले तो कैटेगरी में नहीं आती। इवन वो सही हदीस की कैटेगरी में भी आती होती तो उसकी ऑथेंटिसिटी 99% है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ट्रांसमिशन के अंदर कोई चीज रह सकती है। जी, अब ये भी आप समझ लें एतकाद का या अंडरस्टैंडिंग का इशू। अहले हदीस ये समझते हैं कि हदीस की ऑथेंटिसिटी है 100% बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान की है, और एक चीज कुरान में भी आ गई और हदीस में भी आ गई, तो जी आप कुरान को आप इख्तियार कर लें या हदीस को कर लें। बल्कि जैसे कुरान की एक आयत दूसरी को मनसूख कर सकती है, तो अहले हदीस कहते हैं जी हदीस भी कुरान को मनसूख कर देती है। उनका तो इस लेवल पे है। एक कैटेगरी है जिसको अहले कुरान अपने आप को कहते हैं, जो परवेदी हैं, वो कहते हैं जी हदीस की जीरो वैल्यू है, नाउज़ बिल्लाह। और एक है जिसको हम कहते हैं अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहते हैं कि जी हदीस की एक सर्टेन ऑथेंटिसिटी है जिसमें ज़न्ने गालिब होगा, हम इख्तियार करेंगे, लेकिन अगर वो कुरान से टकराती होगी तो उस हदीस को हम छोड़ देंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि जी कुरान में है कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, लेकिन हदीस में ये है कि फातिहा ज़रूर पढ़ो, तो जो इसकी तावील करते हैं ना, फिर वो ये नहीं कहते कि हुज़ूर ने अगरचे कहा कि ज़रूर पढ़ो लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ेंगे। वो ये कहते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन के अंदर कोई एरर है। मोस्ट प्रोबब्ली हुजूर ने ऐसे नहीं कहा होगा कि जिस रकत के अंदर मैं बुलंद आवाज़ से फातिहा पढ़ूँ, तुम भी ज़रूर पढ़ो। उसकी कोई, क्योंकि जब हदीस बयान होती है तो कुरान तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज़ करवाया, हज़ारों लोगों को याद करवाया। हदीस में यूँ नहीं है। हदीस कंपाइल हुई, किसी को ये बात याद थी, किसी को वो बात याद थी, किसी एक वाक़ये से मुतल्लिक़ जब हम हदीस लेने जाते हैं तो कहीं आधी बात है, कहीं पूरी बात है, किसी में एक बात है, किसी में दूसरी बात है, और उन सारों को कंपाइल करके एक मीनिंग मिलता है। अच्छा, वो है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि 99% ऑथेंटिसिटी को कम थोड़ी होती है। हम दुनिया में जो भी काम करते हैं, हम सड़क पर निकलते हैं, तो हमें 100% तो श्योर नहीं होता कि हम सड़क पे निकले हैं तो दफ्तर तक पहुँच जाएँगे, उसमें एक्सीडेंट का चांस होता है।
لیکن ہمیں 99% ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تبھی ہم سڑک پر نکلتے ہیں. اور اگر پتہ لگے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور سڑک پہ نکل کے دفتر پہنچنے کے چانسز جو ہے وہ 15% رہیں گے، تو پھر ہم نہیں نکلتے، پھر ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم زندگی کے سارے فیصلے ظن غالب کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو قرآن سے ظاہر سی بات ہے آپ کو یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے، حدیث سے ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کو اگنور تو کر نہیں سکتے جو اہل سنت کا طریقہ کار ہے، مگر اس کو قرآن کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے. اگرچہ اہل حدیث حضرات یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی وہ بھی اتنی ہی اوتھینٹک ہے، وہ ان کا ایک عقیدہ ہے جو امام ابن حزم نے کئی سو سال بعد بنایا جس کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں. تو اس لیے جب یہ حدیث میں اپیرنٹلی کو کانٹرڈکشن آئے گی تو پھر جو امام مالک نے جیسے اس سے انفرنس کی وہ بہتر لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جب امام نے فاتحہ پڑھی تو تمہاری فاتحہ ہو گئی. اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ اگر سرچ کریں گے نا آپ کو والی بھی مل جائے گی، کیونکہ دونوں پارٹیوں نے نا اپنے بیان کے، خاص طور سے ہمارے یہاں تو زیادہ نفی ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے آرگومنٹ کے اندر وہ حدیثیں بھی بیان کی ہوتی ہیں. تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اس سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ اس کی کوئی تعویل ہونی چاہیے. تو اس میں جو مولانا مودودی نے ایکسپلینیشن دی ہے وہ بہتر لگتی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، امام شافعی کو کچھ حدیثوں کی بنیاد پر یہ محسوس ہوا. زیادہ بہتر اپیرنٹلی یہی ہے کہ آپ جو جہری نماز ہے اس میں آپ الحمد شریف نہ پڑھیں. ہاں اگر واقعی بیچ میں گیپ مل جائے تو پڑھ لیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن جس وقت امام قرات کر رہا ہو، یعنی اصل اس آیت کی روشنی میں بات ہے جب امام قرات کر رہا ہے تب آپ خاموش ہیں. اب اگر امام کی قرات کسی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امام کو یہ تلقین کریں کہ مقتدیوں نے فاتحہ پڑھنی ہے اب تم چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. جنرلی لاجیکلی یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ مقتدی کا کام ہوتا ہے امام کو فالو کرنا. نماز کی ترتیب اس طرح سے ہے. امام کا کام نہیں ہے کہ اس نے الحمد پڑھ لیا اب وہ انتظار کرے کہ مقتدی جب الحمد پڑھ لے گا تو پھر میں سجدے میں جاؤں گا، اتنی دیر وہ چپ کر کے کھڑا رہے یا تب میں وہ تلاوت کروں گا اور بیچ میں گیپ دے دے. یہ بھی زیادہ لاجیکل نہیں لگتا. تو جو محسوس ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. باقی سارے اذکار میں سو جائے، فاتحہ مس نہیں ہونی چاہیے. امام نے فاتحہ پڑھ دی تو آپ کی فاتحہ ہو گئی. اب جن موقعوں پہ امام فاتحہ نہیں پڑھ رہا تو یہ ساری احادیث کا اگر نظریہ نکالے تو نتیجہ امام مالک والا ہی بہتر فیل ہوتا ہے. کسی کو پھر بھی فرق انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، دیکھیں پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہر انسان سے فیصلہ تو اس کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگا. تو وہ والا بھی عمل کر لے تو پھر بھی یہ فروئی عمل ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے دین ادھر کا ادھر ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. رضوان صاحب اس کا ایک پروف یہ ملتا ہے کہ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور الحمد شریف پڑھی جا چکی ہو، آپ اس پورشن میں انٹر ہوئے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جی اور وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی، چاہے آپ نے اور جب رکوع میں جائے گا امام تو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں گے. تو حالانکہ آپ نے الحمد نہ سنی اور نہ پڑھی، تو جب وہ رکعت کاؤنٹ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ جو لاجک ہے کہ امام نے جو الحمد پڑھی وہ ہم سب کے لیے پڑھی، تو وہ میرا خیال ہے وہاں وہ آ کے وہ نگیٹ وہ اپنے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ پڑھی جائے. آپ اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جاتے نا، آپ حنفیوں کی مسجد میں جاتے ہیں. اگر آپ اہل حدیث کی مسجد میں جائیں گے تو مثلاً وہ رکوع میں شامل ہوئے تو وہ وقت وہ بھی دہراتے ہیں. اچھا اب دہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوئی. ہاں جی، وہ کاؤنٹ نہیں کرتے. اچھا بڑے سخت ہیں. نہیں سخت نہیں، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، دیٹ از فائن. ایشو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی فرقے کے ساتھ یا فقہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو جانا چاہیے. اگر ہم حنفی پیدا ہوئے تو ہم حنفی فالو کر رہے ہیں، ٹھیک. کسی میں لگے یار نہیں یہ حنفیوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی، دوسروں کی زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہے، تو بس جو صحیح لگ رہی ہے اس کو اختیار کر لیں. اپروچ ہی ہونی چاہیے. ہاں مطلب ایک دم جو لوگ ہمارے ایک دم سے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے. آئی تھنک آئی ایگری ود یو کہ ان فروئی مسائل میں پڑھ کے ہم اپنے اصلی چیز کو بھول جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت بڑھیا. جزاک اللہ. جب آیات سجدہ آتی ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں ایک بار، پھر آگے قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں، پھر سجدہ آتا ہے آیات سجدہ کی، تو ہم لوگ تو کرتے ہیں، لیکن سنا یہ کہ کہتے ہیں کہ نہ کریں تو بھی فرق نہیں پڑتا. دیکھنی پہلی بات تو یہ کہ اگر نہیں کیا تو جیسے مولانا مودودی کا میں نے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ تفہیم القرآن سے بتائی کہ حنفی کہتے ہیں کہ ضروری ہے، باقی لوگ تو اس کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک سنت عمل ہے، نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ
بعض اوقات جی یہ جی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آیت سجدہ بار بار پڑھی، اس پر سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ ایک دفعہ سجدہ کر لیا تو بہت ہے، ایک ہی آیت۔ اگر آپ پڑھتے جا رہے ہیں تو دوسری آیت تو وقت کے بعد آئے گی، تو زیادہ ریکمینڈڈ یہی جی ہے کہ جی دوسری پہ بھی سجدہ کیا جائے۔ ویری کوئک 30 سیکنڈ کا کمنٹ ہے جی، پھر ایک ویری کوئک کویسچن آپ کے ساتھ۔ تو جی جی کمنٹ یہ جی، یہ جو آپ نے ماشاء اللہ درس قرآن دی ہے، جزاکم اللہ خیر، بڑا کمپریہنسو۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا جی، نفسیاتی مسائل بھی اور معاشرتی مسائل ہمارے بہت زیادہ، اسپیشلی رشتہ داروں کے درمیان بھی ہیں جی، اس میں یہ جو گائیڈنس دی گئی ہے اس درس قرآن میں کہ آپس میں فلیکسیبلٹی، فارگیونیس اور تقویٰ جو ہے نا، ہاں جی، وہ اختیار کرنے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، ہاں جی، یہ ہمارے معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کا بہت بڑا حل ہے، فلیکسیبلٹی، فارگیونیس اور تقویٰ، ہاں جی۔ 3 سولوشن جو اس مطلب میں نے اخذ کیا اپنی پریکٹس میں بھی اور اس ڈسکشن سے بھی، کہ فلیکسیبلٹی، فارگیونیس اور تقویٰ، ہاں جی۔ اچھا جی، تو دوسری چیز جو ہے اپنا رضوان صاحب، ایک میرے دوست نے پوچھا تھا، وہ نیو مسلم ہے، کہ مطلب جب تک ان کو، ظاہر بات ہے نیو مسلم تو ان کو تو کوئی نماز یا سورہ فاتحہ کچھ بھی نہیں آتا، تو جب تک ان کو نہیں آتی وہ نماز کی مطلب ایک پوزیشن جو ہے کھڑے ہو کے کر لیں، اس میں بے شک وہ الحمدللہ 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 وہ کہتے رہے، وہ ٹھیک ہوئے گا جی؟ مطلب نیو مسلم کو تو ظاہر بات کچھ بھی نہیں آتا، اے بی سی بھی، الف ب تا بھی نہیں آتی، تو جب تک وہ یاد نہیں کرتے سورہ فاتحہ، تو اس وقت تک مطلب صرف الحمدللہ الحمدللہ مطلب اس طرح کر کے وہ نمازیں بس پڑھتے رہیں، لیکن بیچ میں الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ آپ کا کیا مشورہ بنتا ہے جی؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ توقع تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ الحمد شریف انہیں کہیں کہ کوشش کر کے جلدی یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہوتی تو ہاں الحمدللہ بھی پڑھ لیں، تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک میری ویسے نظر میں ہے، ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے، میں فرض میں ہم ویسے اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے، کہ وہ الحمد شریف جو جس کو کہتے ہیں نا رومن لیٹرز کے اندر لکھ لیں، اور جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اچھا جماعت سے نماز میں ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھیں، وہاں تو امام نے پڑھ لی نا، تو امام کی پڑھی، ان کی بھی پڑھی گئی، تو وہ اس میں تو ویسے ایشو نہیں ہے۔ باقی میں جو آتا ہے سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، جو پڑھ لیں۔ اور جب نفل پڑھ رہے ہو تو اس کے اندر وہ اپنے سامنے کم از کم الحمد شریف کی وہ کاغذ جیب میں رکھیں، کارڈ وہ نکالیں اور ہم الحمد شریف پڑھ لیں، باقیوں میں ٹھیک ہے، اس کی خیر ہے، میرا مشورہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرے، ہماری کمیوں کو تہیوں کو معاف کرے، رزق کریم عطا فرمائے، اپنے پاس درجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔